نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل صدق الله العظيم۔ ایمان کے حوالے سے یہ ہماری دوسری قسط ہے، اور یہ چیزیں بھی میں ضروری سمجھتا ہوں، اس لیے کہ یہاں بھی قادیانی گڑبڑ کرتے ہیں اور دھوکہ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو ایمان کے متعلق جو مشہور مذاہب ہیں ان کا ذکر کیا جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ایمان شرعی اس کی دو جہتیں ہیں۔ دنیا میں اس کا فائدہ آپ کو یہ ہوتا ہے کہ انسان کی جان و مال کی حفاظت ہو جاتی ہے، اور آخرت میں یہ ہے کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہنے سے آزاد ہو جاتا ہے۔ اگر وہ اپنے کسی گناہ کے سبب جائے گا تو بھی اس کی بخشش ہو جائے گی ایک وقت۔ اب آگے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں، محدثین اس کو بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں۔ میں انتہائی آسان الفاظ میں بتاؤں گا، اس لیے کہ یہ بحث بظاہر مشکل ہے لیکن مشکل کچھ نہیں ہے، آسان سی بات ہے۔ پرانے زمانے میں ایک فتنہ تھا جن کو معتزلہ کہا جاتا تھا۔ اہل سنت والجماعت سے یہ جو جماعت تھی یہ خارج تھی۔ ان کا مذہب یہ ہے کہ ایمان نام ہے ایک تصدیق قلبی، دوسرا زبان سے اقرار، اور تیسرا اپنے بدن سے اور ظاہر سے عمل۔ ان تین چیزوں کا نام ایمان ہے۔ یعنی انہوں نے جو تعریف کی ہے ان میں تین چیزیں ہیں، ایک دل سے تصدیق، دوسرا زبان سے اقرار، اور تیسرا عمل۔ تو ان کے نزدیک جو عمل ہے یہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے، یہ عمل بھی ایمان کا حصہ ہے۔ لہذا اگر کوئی شخص گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرے تو وہ اسلام سے نکل جاتا ہے، لیکن کہتے ہیں کہ وہ کفر میں داخل نہیں ہوتا۔ تو ان کے ہاں یہ بھی ایک نظریہ ہے کہ جہنم کے بھی دو درجات ہیں۔ ایک درجہ وہ ہے جس میں نہ خالص کافر ہوں گے اور نہ خالص مسلمان ہوں گے، بلکہ یہ مرتکب کبیرہ کے لیے ہے، وہ اسلام سے خارج ہو جائے گا لیکن کفر میں داخل نہیں ہوگا۔ اب دیکھیے، یہ بات میں نے اس لیے کہی کہ ڈاکٹر یحییٰ ایک مرتبہ کسی کے ساتھ مناظرہ کر رہا تھا۔ مناظرہ اس بات پر تھا کہ جو مرزا قادیانی کو نہیں مانتا وہ مسلمان ہے یا کافر۔ تو ڈاکٹر یحییٰ پھنس چکا تھا، اس لیے کہ مرزا قادیانی کے بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان ہے، اور بعض عبارات سے معلوم ہوتا ہے کہ کافر ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں جی، ایک جہت سے مسلمان ہے اور ایک جہت سے کافر ہے، تو مطلب کیا ہوا؟ یہ مسلمان بھی نہیں ہے اور کافر بھی نہیں ہے، یا مسلمان بھی ہے اور کافر بھی ہے۔ تو یہ عجیب سی بات ہے، حالانکہ دو ہی چیزیں ہیں، ایک ہے کفر اور ایک ہے اسلام۔ یہ معتزلہ کا عقیدہ تھا کہ وہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک درجہ اور ثابت کرتے تھے، اور یہی کام قادیانی کرتے ہیں۔ حالانکہ وہ خود کو اہل سنت بھی کہتا ہے، اور دوسری طرف مرزا قادیانی نے نہیں کہا، یہ اس کے بعد والے جو چیلے ہیں وہ چیلے یہ تعویل کرتے ہیں کہ ایک جہت سے مسلمان بھی ہے اور ایک جہت سے کافر بھی ہے۔ تو یہ ایک دھوکہ ہے جو وہ دیتے ہیں، اس لیے کہ اہل سنت کے ہاں یا مسلمان ہے یا کافر ہے، ان کے درمیان دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے۔ دوسرا مسلک یہ خوارج کا ہے، اور ان کے ہاں یہ ہے کہ ایمان یہ دل سے اقرار، تصدیق، زبان سے اقرار اور عمل تینوں کا مجموعہ ہے، اور اگر کوئی شخص کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرے تو ان کے ہاں وہ کفر میں داخل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ یہ مسلک بھی قابل قبول نہیں ہے، اور قابل قبول کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہوگا
ان کو جہنم سے نکال دیا جائے گا اور جنت میں جائے گا۔ اسی طرح اللہ نے فرمایا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف کرنے والے۔ اسی طرح جو مومنین آپس میں قتال کرے تو ان کے بارے میں فرما وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، تو مومن کا مومن کو قتل کرنا یہ گناہ کبیرہ ہے، لیکن اس کے باوجود اللہ نے ان کو مومن فرمایا ہے۔ تو یہ ہوا خوارج کا مذہب۔ تیسرا مذہب ہے جہمیہ کا۔ اچھا، یہاں میں ایک بات آپ کو بتا دوں، بعض لوگ شواف حضرات پر الزام لگاتے ہیں کہ شواف حضرات ان کا مذہب معتزلہ والا ہے، حالانکہ یہ بات درست نہیں ہے۔ شوافی کا مذہب بھی یہ ہے کہ ایمان یہ نام ہے تصدیق کا اور اقرار باللسان کا اور عمل بالارکان کا، ان تین چیزوں سے ایمان مرکب ہے، لیکن وہ مرتکب کبیرہ کو اسلام سے خارج نہیں نکالتے۔ وہ کہتے ہیں یہ اسلام سے خارج نہیں ہے، بلکہ ان کے ہاں بھی یہ عمل بالارکان یہ ایمان کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ایک جز کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ آگے میں جا کے شوافی اور احناف کے بحث میں بیان کروں گا۔ تو بہرحال شوافی میں اور معتزلہ میں فرق ہے، وہ مرتکب کبیرہ کو اسلام سے خارج مانتے ہیں اور شوافی ایسا نہیں کرتے۔ جہمیہ کا مسلک یہ ہے، یہ وہ مذہب ہے جو جہم بن صفوان کی طرف منسوب ہے، اور اس مذہب کا بھی اب وجود نہیں ہے۔ ان کے ہاں ایمان نام ہے فقط تصدیق قلبی کا، یعنی معرفت قلبی کا، تصدیق نہیں معرفت، یعنی دل سے جاننے کا نام ایمان ہے۔ لیکن یہ بات بھی درست نہیں ہے، اس سے کہ دل سے تو شیطان بھی جانتا ہے اور یہود و نصارہ بھی جانتے ہیں، تو پھر ان کو بھی مومن کہنا پڑے گا۔ چوتھا مذہب مرجئہ کا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے صرف تصدیق قلبی کا، لیکن ان کے ہاں گناہ وہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ جس طرح کفر کے ساتھ نیکی کوئی فائدہ نہیں دیتی، تو اسی طرح ایمان کے ساتھ گناہ کوئی فائدہ کوئی نقصان نہیں دیتا۔ بس ایمان لے آؤ، یہ آپ کے لیے کافی ہے۔ اب آگے عمل صالحات کا ذکر کرنا یا نیک عمل کرنا یہ ضرورت نہیں ہے اس کی، لیکن یہ مذہب بھی باطل ہے، اس لیے کہ قرآن کریم میں بار بار ایمان کے ساتھ عمل صالح کا ذکر آیا ہے۔ پانچواں مذہب کرامیہ کا ہے، اور یہ سارے ایسے مذاہب ہیں جن کا اب وجود نہیں ہے، ختم ہو چکے ہیں۔ ان کا ایمان نام ہے صرف اقرار باللسان کا، یعنی زبان سے اقرار کر لیا کافی ہے، تصدیق قلبی کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ مذہب بھی درست نہیں ہے، ورنہ سارے منافقین کو پھر مسلمان ماننا پڑے گا۔ یہ پانچ مذاہب اہل باطل کے ہیں۔ ہمارے علماء احناف کا مذہب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ ایمان ہے تصدیق قلبی کا، لیکن جو اقرار باللسان زبان سے اقرار ہے اور عمل، وہ کہتے ہیں یہ اس کے لیے شرط ہے، اور شوافی حضرات فرماتے ہیں یہ اس کے لیے رکن کی حیثیت رکھتے ہیں، جز ہے۔ شرط اور رکن میں فرق یہ ہے کہ شرط جو ہوتی ہے وہ چیز سے خارج ہوتی ہے، جیسے نماز کی شرائط ہے۔ نماز کی شرائط میں آپ دیکھیں گے کہ اس میں بدن کا پاک ہونا، کپڑے کا پاک ہونا، جگہ کا پاک ہونا، نماز کا وقت ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو نماز سے باہر ہے، لیکن اس کے بغیر بھی نماز نہیں ہوتی۔ تو احناف کے ہاں ایمان نام تصدیق قلبی کا اور عمل بالارکان یہ اس کے لیے شرط ہے، یعنی اس کے بغیر بھی ایمان مکمل نہیں ہے، لیکن یہ ایمان کا جز نہیں ہے۔ اور شوافی حضرات فرماتے ہیں عمل بالارکان اس کے لیے جز کی حیثیت رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ شوافی کو لے جاتے ہیں اور ملاتے ہیں معتزلہ کے ساتھ، کہ معتزلہ کے ہاں بھی یہ تصدیق قلبی اور اقرار باللسان اور عمل بالجوارح، وہ کہتے ہیں ان تینوں کے مجموعے کا نام ایمان ہے، تو عمل اس کے لیے شرط ہوا، اور شوافی بھی یہی کہتے ہیں۔ تو شوافی پر معتزلہ ہونے کی تہمت لگاتے ہیں، حالانکہ یہ بات غلط ہے، اس لیے کہ معتزلہ ایمان اور کفر کے درمیان ایک اور درجہ حاصل مانتے ہیں، کہ جس کو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ مومن بھی ہے اور کافر بھی ہے، یا مومن بھی نہیں اور کافر بھی نہیں ہے، جبکہ شوافی ایسا نہیں مانتے۔
اور احناف کو وہ لوگ کہتے ہیں کہ ان کا تعلق مرجئہ کے ساتھ ہے، حالانکہ یہ بات بھی غلط ہے۔ امام صاحب بھی کہتے ہیں کہ ایمان نام ہے تصدیق قلبی کا، یعنی دل سے اقرار کا، لیکن وہ عمل کو شرط مانتے ہیں۔ اور جہاں تک مرجئہ کا تعلق ہے وہ کہتے ہیں کہ جی عمل کے لیے کوئی شرط نہیں ہے، بلکہ عمل آپ کرے یا نہ کرے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک الزام ہے ان لوگوں کے اوپر۔ تو بہرحال یہ دوسری قسط جو میں نے آپ کو بتائی، تو اس کا اصل مقصد یہ تھا کہ قادیانی یہ جو کہتے ہیں کہ مسلمان بھی ہے ایک جہت سے اور کافر بھی ہے ایک جہت سے، تو یہ بات درست نہیں ہے۔ انشاءاللہ تیسری قسط میں پھر ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ عقائد کی تعریف کیا ہے اور عقائد کی اہمیت کیا ہے، جس کو محدثین اس عنوان سے تعبیر کرتے ہیں کہ آیا ایمان میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی۔ انشاءاللہ تیسری قسط ہم اس پہ بیان کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور اللہ تعالی صراط مستقیم پر ہمیں مرتے دم تک قائم و دائم رکھے۔ وما علینا الا البلاغ۔